نماز ظہر کے بعد یہ ایک سورت پڑھ لیں، نماز عصر سے پہلے 1 کروڑ نہ ملا تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں، مراد صرف کچھ گھنٹوں میں پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ پاک کا یہ کلام نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، پھر غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جاؤ گے۔ ناظرین اکرام، آپ یہ ایک جادوئی وظیفہ کر لو، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی، اور اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے، لیکن دولت شمار نہیں کر پاؤ گے۔ محترم ناظرین اکرام، آج سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی چھوٹی سی صورت کا بہت ہی طاقتور وظیفہ کر لو، جو کہ ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ آج یہ عمل جو بتاؤں گا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر لو، اگر پھر بھی آپ کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ آج اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گا، اپنے خاص طور پر ان طبقوں کو کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانے کو ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ غریب ترین لوگوں کو غیبی دولت کے لیے ایک خاص اور مجرب وظیفہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ ان کے رزق کے اندر برکتیں بھی ہوں گی، ان کو غیبی طریقے سے مدد بھی ہوگی، ان کا فوری طور پر پیسے کا انتظام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کی ذات ہے جو رزق بھی دیتی ہے، جو پیسہ بھی بے شمار دیتی ہے۔ غرض ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، بس آپ لوگ کامل یقین کر کے اللہ پاک کی ذات پہ ہی بھروسہ کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی اور رزق کی بندش جو ہوگی، بد نظر ہوگی، جادو تک کے اثرات جو ہوں گے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ وظیفے کے لیے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں، کہیں بھی ہوں سکون سے بیٹھ جائیں۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کو جواب نہ دیں، کسی کو نہ بتائیں کہ میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ جب شروع کریں تو بھی نہ بتائیں، جب وظیفہ ختم کریں تو بھی نہ بتائیں۔ وظیفہ کرنے کے لیے ناظرین اکرام چپ چاپ بیٹھ جائیں۔ خاموشی سے گھر میں نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ گھر کے اندر ہی یہ وظیفہ پڑھیں، تو آپ کو اسی وقت وہیں پر ہی مدد ہوگی اور غیبی طریقے سے آپ کی فوری طور پر دولت ملے گی، اور جتنی بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس سے بھی کہیں زیادہ ملے گی۔ کہیں ایسے میرے بہن بھائی روزانہ ہی مختلف بندوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم قرضوں میں اتنا درجے تک ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ میرا یقین کریں ایسے بھی بہن بھائی اس دنیا میں رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک وقت کا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہے، اگر دن میں کھا لیں تو رات کو بھوکا سونا پڑتا ہے۔ دل پھٹ سا جاتا ہے ان کی باتیں سن کر کے اس بھری دنیا میں کیسے کیسے بیچارے لوگ ہیں جو تکلیفوں میں پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس اتنے زیادہ وسائل ہوتے کہ جو غریب لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، یتیم بچے یا بچیاں ہیں، یا بیوہ اور مساکین عورتیں ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ مدد کر سکتے۔ لیکن بندہ کس کس کی مدد کر سکتا ہے؟ وہ کتنے افراد کی مدد کر پائے گا؟ شاید 2 4 5 10 15 پھر زیادہ سے زیادہ 20 افراد کو دے دے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگا کریں، عبادت کیا کریں اور خوب دل لگا کر کام کیا کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں، خود بھی کھائیں اور گھر والوں کو بھی حلال کھلائیں، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، وہی آپ کے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا۔ انشاءاللہ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے جو میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی کو نہیں بتایا ہوگا۔ لوگوں کی رائے پڑھ پڑھ کر میرا دل و دماغ پھٹ چکا ہے۔ آج وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا جو سالوں پرانی کتاب سے منسوب ہے، وہیں سے نکال کر یہ وظیفہ بتایا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ یقین کر کے دیکھو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھ لینا، صرف ایک مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، کیونکہ ہر بندہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، کوئی اپنی محنت مزدوری میں لگا ہوا ہے، کوئی صبح و شام دہاڑی میں لگا ہوا ہے، کوئی بیچارہ مزدور پتھر باندھ رہا ہے، کوئی اینٹیں لگا رہا ہے۔ لیکن اتنے بیچارے مزدور اور غریب و نادار بیچارے کسی کے پاس تو یہ کام بھی نہیں ہے، تو وہ بالکل ہی مفلسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، کسی بھی دن
ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، اور یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا، اگر پھر بھی زندگی میں دولت، رزق اور پیسوں کی کمی رہ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی غیبی دولت مل جائے، اور اگر صبح یہ وظیفہ پڑھیں گے تو شام تک دولت مل جائے گی اور آپ بھی غیبی طریقے سے ہی امیر بن جائیں گے، تو آپ یہ وظیفہ ابھی پڑھ لیں۔ بس یہ وظیفہ پڑھ کے آزما لیں، دوسرے دن انشاءاللہ رزق سے اور دولت سے مالا مال بن جاؤ گے۔ لیکن کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں اور ان پر عمل کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی لازمی ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھو گے اور مکمل ترتیب کو اچھی طرح سے نہیں سمجھو گے، کس ترتیب سے عمل کرنا ہے، تو پھر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ لوگ صحیح طریقے سے نہیں کر پاؤ گے۔ آج اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گا، خاص طور پر ان طبقوں والوں کے لیے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ یہ غریب ترین لوگوں کو غیبی دولت کے لیے ایک خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ ان کے رزق کے اندر ڈھیر و برکتیں بھی ہوں گی، ان کو غیبی طریقے سے مدد بھی ہوگی اور ان کے لیے فوری طور پر پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ بے حد و بے حساب رزق بھی دیتی ہے، جو پیسہ بھی بے شمار اور بے حد دیتی ہے۔ بس آپ لوگ اللہ پاک پر ہی کامل یقین اور پختہ ایمان رکھ کر ہی وظیفہ کریں۔ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے ہی یہ وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ پھر چاہے بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق کی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، حاسدین کی حسد ہوگی، بری نظر ہوگی اور جادو تک کے اثرات بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں جہاں کہیں بھی ہوں، لیکن بہتر ہے کہ کسی پاک صاف جگہ پر مکمل سکون اور اطمینان سے بیٹھ جائیں اور اس دوران کسی سے بات چیت نہ کریں۔ اگر کوئی بات کرے بھی تو کسی کو جواب نہ دیں اور نہ کسی کو بتائیں کہ یہ پڑھ رہے ہیں۔ جب شروع کریں تو بھی نہ بتائیں اور جب ختم کریں تو بھی نہ بتائیں۔ وظیفہ کرنے کے لیے ناظرین چپ چاپ بیٹھ جائیں خاموشی سے گھر کے اندر۔ اگر گھر میں نہیں ہے تو کوشش کریں گھر کے اندر ہی یہ وظیفہ پڑھیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر بھی بے پناہ برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا ہوں، آپ کے گھر کے اندر بھی ڈھیروں اور بے حساب و کتاب رزق آئے، دولت آئے۔ ویسے تو باہر بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، جیسا کہ مسجد یا کاروبار کی جگہ پر اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر کرو تاکہ اپنی چار دیواری کے اندر معجزہ اور برکتیں بھی آپ کو اپنے گھر میں آتی ہوئی نظر آئیں، غیبی مال و دولت آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ سب سے پہلے گھر میں ہی پاک اور صاف ستھری جگہ پر بیٹھ جائیں۔ یہ وظیفہ آپ کو گھر کے اندر ہی کرنا ہے۔ میری بہنیں بھی کر لیں، بے شک میرے بھائی بھی گھر میں ہی کر لیں، یا اگر چاہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر لیں۔ گھر کے اندر تو کافی ہیں، یا دونوں ہی اکٹھے بیٹھ کر کر لیں، پھر آپ کے لیے بھی رزق کے تمام تر دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر سرور جھلک رہا تھا۔ ہم نے کہا ہم آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق آپ کا رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ جو شخص بھی آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر 10 مرتبہ رحمت کروں گا، اور جو بھی آپ پر سلام کہے گا میں اس پر 10 بار سلام نازل کروں گا۔ تو ناظرین اکرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، اور اب آپ کو وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کا خاص طریقہ کار بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد تین مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لو۔ آپ درود پاک پڑھ کے عمل شروع کرنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ عظمت ہے، تو اس لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک تسلی سے 3 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ کو 3 مرتبہ فوراً سے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص جب آپ لوگ پڑھ لیں پھر آپ لوگوں کو ایک عمل پڑھنا ہے۔ اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہے تو تسبیح پر یہ عمل پڑھ لیں، اگر تسبیح قریب نہیں ہے تو آپ تمام دوست احباب ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی پڑھ لیں۔ اگر تسبیح موجود ہے تو زیادہ بہتر رہے گی۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے یہ عمل شروع کریں، پھر 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لیں اور پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ کوئی حاجت کی نیت لازمی کرنی ہے، آپ کو غیبی دولت آپ کے اوپر یہ وظیفہ پڑھتے ہی برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگ تسبیح پکڑ کر سب سے پہلے 160 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو۔ جب آپ 160 مرتبہ یا ودودو پڑھ لیں اس کے بعد اسی طریقے سے آپ کو 72 مرتبہ 72 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب آپ یہ پڑھ لیں بعد فوراً سے آپ کو 21 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر ہی پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام۔ جب آپ 21 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ بس میرے ناظرین اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آج کا یہ عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اور میری سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے، یہ جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں وہ ختم کر دے گا، ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے گا، ہمارے جو بھی بیماریاں اور تکلیف ہیں انہیں دور کر دے گا۔ ناظرین اکرام کوئی بھی وظیفہ ہو آپ نے صدق دل کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ وظیفے آزمائش کے طور پر مت کیا کریں، کیونکہ جب آپ کے دل میں شک آتا ہے تو آزمائش کے طور پر کرتے ہیں تو اس میں زیادہ اثر نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر خلوص دل کے ساتھ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، یعنی اپنی دعاؤں میں برابر پڑھتے رہا کرو۔ الزوا مطلب کثرت سے پڑھو، اسے لازم پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے ذکر میں پڑھنے کا کہا ہے اس میں ایک عظیم راز پوشیدہ ہے۔ یا ذوالجلال کے معنی ہے بہت زیادہ بڑے حلال کامل بزرگی والی ہستی، والاکرام کے معنی ہے اور اپنے اولیاء کے لیے اکرام و تکریم کی مالک ہستی۔ اور اگر آپ غور و فکر فرمائیں تو معلوم ہوگا آپ نے اس بلند و برتر ہستی کی تعریف بھی کی ہے اور اس سے مانگ بھی رہے ہیں۔ سوچئے اگر دن میں آپ یہ سینکڑوں دفعہ پڑھتے ہیں یا ذوالجلال والاکرام، ضرور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور سینکڑوں دفعہ پڑھیں والاکرام، وہ آپ کی حاجات جانتا ہے، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ ان اذکار سے سبق فائدہ اور ثمرات سمیٹنے کے لیے انہیں تدبر، تکرار، کثرت اور عاجزی کے ساتھ پڑھیے۔ جس قدر اللہ کا ذکر کریں گے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ممکن ہوگا۔ جس قدر دعا میں عاجزی اور انکساری ہوگی اسی لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ پائے گی۔ اور کثرت سے دعا اور موضوعات اور اذکار کا ورد شیاطین کو بھگانے اور جسم سے حسد کے زہر کو ختم کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔